بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے صحابی کی تعریف جاننی چاہیے۔ صحابی ان مقدس ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہی ہو، اور ان حضرات کا انتقال بھی ایمان کی حالت پر ہی ہوا۔ حضرات صحابہ کرام جس مقدس جماعت کا نام ہے، وہ امت کے عام افراد کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول اور امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ ہونے کی وجہ سے ایک خاص مقام اور عام امت سے امتیاز رکھتے ہیں۔ یہ مقام اور امتیاز ان کو قرآن و سنت کی نصوص اور تصریحات کا عطا کیا ہوا ہے، اور اسی لیے اس پر امت کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام سچے، عادل اور نمونہ ہدایت ہیں۔ اس اجماعی عقیدے کو تاریخ کی روایات کے انبار میں ہرگز گم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی روایت ذخیرہ احادیث میں ان کے اس مقام اور شان کے خلاف نظر آتی ہے تو اسے بھی قرآن و سنت کے نصوص واضحہ اور اجماع کے مقابلے میں متروک تصور کیا جائے گا۔ ویسے بھی صحابہ کرام کے مقام کو تاریخ کی روشنی میں جانچنا ایسا ہے جیسے ہیرے کا وزن لکڑی کے ترازو میں تولنا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تاریخی نہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ بنی آدم میں، تمام انسانوں میں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس جماعت کو حاصل ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرات صحابہ کرام اگرچہ معصوم نہیں ہیں، لیکن ان سے جو بھی کام اپنی شایع نشان کے خلاف صادر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما کر انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ قرآن و سنت میں موجود صحابہ کرام کے فضائل کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ ہرگز نہ بنایا جائے، ان کا ذکر کسی بھی برائی کے ساتھ کبھی نہ کیا جائے، بلکہ حضرات صحابہ کرام کا ذکر صرف خیر ہی کے ساتھ کیا جائے، اس لیے کہ ان پر تنقید کرنا نبی علیہ السلام کی تربیت پر اعتراض کرنا ہے، جس کا کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا آئیے تیسرے خلیفہ راشد، شہید مدینہ، جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس اموی قریشی ہے۔ آپ کا ایک لقب ذی النورین ہے۔ ذی النورین کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی ایک کے بعد دیگرے دو شہزادیاں آئی ہیں۔ پہلے آپ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی 6 سال بعد انتقال فرما گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک کے بعد ایک انتقال کرتی تو میں اپنی تمام بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شرف کی وجہ سے ذی النورین کہلاتے ہیں، یعنی دو نوروں والے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے ہوئی، اور تمام کائنات کے انسانوں میں کسی بھی آدمی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ 2 بیٹیاں کسی نبی کی اس کے نکاح میں رہی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کے مجمع میں
ذی النورین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ نے 2 بار ہجرت کی ہے، ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ طیبہ کی طرف، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ ایک لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا غنی بھی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عرب میں سب سے زیادہ دولت مند اور امیر انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فیاض طبع بھی بنایا تھا، آپ بے حد سخی تھے، چنانچہ آپ نے اپنی فیاضی اور سخاوت اور اپنے مال و دولت سے اس وقت اسلام کی مدد کی جب اس امت میں کوئی دوسرا ان کا ہمسر موجود نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ تھا، چہرے پر چیچک کے ہلکے ہلکے داغ تھے، رنگ گندمی تھا۔ اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال کا پیکر تھے، داڑھی گھنی تھی اور لمبی تھی، اس کو زرد خضاب سے رنگین رکھتے تھے۔ ہڈیوں کے جوڑ بڑے بڑے اور مضبوط تھے، ہڈیاں چوڑی تھی، سر پر بال گھنے اور گھنگریالے تھے، دونوں کندھوں میں زیادہ فاصلہ تھا، جلد مبارک یعنی آپ کی کھال بہت نرم تھی، دانت بہت خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچے جہاد پر بیعت کر رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان نازل فرما دیا اور ان کو لگے ہاتھ ایک فتح بھی دے دی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی جب یہ افواہ اڑی کہ قاصد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے، اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر تمام صحابہ کرام کو رضا کا پروانہ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین، السابقون الاولون، کاتبین وحی، مہاجرین صحابہ کرام، مجاہدین صحابہ کرام، اہل بدر صحابہ کرام کے حوالے سے جتنی آیات ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کا بھی مصداق ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ثالث اور السابقون الاولون صحابہ میں سے تھے۔ 2 بار دین کی خاطر آپ نے ہجرت فرمائی اور ہر جہاد میں آپ پیش رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیادار اور سب سے زیادہ سخی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور سخاوت کی تعریف فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ابن عفان دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے برابر اور دوست و ساتھی کی طرف سے اٹھ کر چلے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے گئے، ان سے بغل گیر ہوئے اور فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہو۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق یعنی دوست ہوتا ہے، اور میرا رفیق یعنی جنت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اول شب سے طلوع فجر تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے اور فرماتے تھے اے اللہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں امت میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس امت میں ابو بکر و عمر کے بعد میں سب سے افضل عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو خوب مال عطا فرمایا تھا اور وہ اس مال میں سے بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ ان کی سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں، جن میں سے کچھ واقعات یہ ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کا پانی انہیں موافق نہیں آیا اور لوگوں کے پیٹ خراب ہونے لگے اور پیٹ میں تکلیف رہنے لگی۔ شہر کے باہر میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہتے تھے، اس کا مالک ایک یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کنواں خرید لیا جائے تاکہ سب مسلمان اس کا پانی استعمال کریں، لیکن سوال یہ تھا کہ اس کی قیمت کہاں سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیر روما کو خریدے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور کنواں خریدنے کے لیے یہودی سے بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ یہودی نے کہا میں کنواں الگ نہیں کر سکتا کیونکہ میری کھیتی باڑی اور کھانے پینے کا سب دار و مدار اسی پر ہے، تمہاری خاطر اس کا آدھا پانی قیمت سے لے سکتا ہوں اور اس کی قیمت وصول کرنے کے بعد تم کو پانی دے سکتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 درہم میں آدھا پانی خرید کر وقف عام کر دیا۔ ایک دن یہودی پانی لیتا اور ایک دن مسلمان لیتے۔ مسلمانوں کی باری آتی تو وہ 2 دن کا پانی نکال لیتے۔ اگلے روز یہودی کے پاس کوئی نہ جاتا اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا۔ اس سے یہودی مجبور ہو گیا اور اس نے 8,000 درہم مزید لے کر سارا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، اس کو کشادہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وہ کون ہے جو فلاں مویشی خانے کو خرید لے اور ہماری مسجد کے لیے وقف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000، ایک قول کے مطابق 25,000 درہم میں یہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں سالم رحمہ اللہ ابن عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت نقل کی ہے کہ تبوک کے سفر میں جتنی بھوک پیاس اور سواری کی تکلیف درپیش آئی اتنی کسی دوسرے غزوے میں نہیں آئی۔ دوران سفر ایک مرتبہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سامان اونٹوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اونٹوں کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ ان کی وجہ سے دور سے تاریکی نظر آ رہی تھی، جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تمہارے واسطے بہتری آ گئی ہے۔ اونٹ بٹھائے گئے اور جو کچھ ان پر لدا تھا اس کو اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا۔ یہ فقرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 2 بار مسجد نبوی کی مزید توسیع کی۔ اپنی خلافت کے دوسرے سال سن 26 ہجری میں اور پھر سن 29 ہجری میں دوسری مرتبہ تراشیدہ پتھروں سے اس کی تعمیر کی، ستون پتھر کے بنوائے اور چھت میں ساگوان لگوایا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام کی بھی توسیع اور مرمت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک اونٹ ذبح کرا کر اس کا گوشت راہ خدا میں غریبوں کو تقسیم کرتے تھے۔ آپ حج کے موقع پر 8 ذی قعدہ کو منا میں اپنی طرف سے تمام حاجیوں کے کھانے کی دعوت فرماتے تھے۔
آپ رمضان المبارک میں اپنی طرف سے متعدد مقامات مثلا حرم کعبہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بغداد وغیرہ میں کھانے کا انتظام فرماتے تھے۔ یہ چند واقعات ہیں، تفصیلات کے لیے آپ مزید واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ چنانچہ جس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہو گئے، ان کے انتقال کا وقت قریب آنے لگا تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے آپ سے درخواست کی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ پہلے تو آپ تیار نہ ہوئے، مگر لوگوں کے زور دینے پر آپ نے 6 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی، جس کے ارکان حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور فرمایا کہ ان میں کسی ایک شخص کو منتخب کر کے امیر بنانا۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا کہ جب مجھے دفن کر کے فارغ ہو جائیں تو ان 6 آدمیوں کو ایک مکان میں جمع کرنا تاکہ یہ اپنے آپ میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بطور خاص وصیت فرمائی کہ دوسروں کی طرح انہیں بھی رائے دینے کے لیے بلا لینا، لیکن امارت سے ان کو کوئی سروکار نہ ہوگا، فیصلہ کثرت رائے سے ہوگا۔ چنانچہ ان حضرات نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دیا کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ مقرر کر دیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا 1 محرم الحرام 24 ہجری مطابق 9 نومبر 644 عیسوی سے ہوئی۔ جس آزادانہ طریقے سے بلا جبر و اکراہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خلافت ہوا، اس کی مثال دنیا اسلام میں نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد ملتی ہے۔ آپ کو عوام نے کھلے طور پر بھی منتخب کیا اور نامزد کمیٹی کے فیصلے کی تاکید نے بھی اور آپ کی تائید ہوئی۔ بیعت خلافت سے کسی شخص نے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ بیعت کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے میں سے افضل ترین شخص کی بیعت کی اور ہم نے اپنے سے سب سے افضل انسان کو منتخب کیا ہے۔ اسلام میں اول وقف عام مسلمانوں کے لیے بیر روما خرید کر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں بیت المال سے مؤذنوں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ حضرت عثمان کے دور میں پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر متفق کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی کہلاتے ہیں۔ جگہ جگہ ضرورت کے تحت سڑکیں اور پل تعمیر کرائے گئے۔ حضرت عثمان ہی کے دور میں مفتوحہ علاقوں اور ملکوں میں مساجد اور دینی مدارس قائم کیے گئے۔ جو ملک فتح کر لیے جاتے تھے ان میں دین کے نظم و انتظام کا مکمل اہتمام کیا گیا۔ ملک شام میں سمندری جہازوں کے بنانے کا کارخانہ قائم کیا گیا، جہاں لبنان کے جنگلات سے لکڑی لائی جاتی تھی۔ انہی کے دور خلافت میں مدینے کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کرایا گیا۔ انہی کے دور خلافت میں جگہ جگہ پانی کی نہریں کھدوائی گئی۔ مدینہ اور دوسرے شہروں میں نئے کنویں کھدوائے گئے۔ غرض تعمیرات عامہ کے پیش نظر دوسرے شہروں میں بھی سرکاری عمارتیں، سڑکیں وغیرہ تعمیر کرائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رفاہ عامہ کے بہت کام کیے۔ انہی کے دور میں عرب میں اسلام سے پہلے سونے اور چاندی کے ایرانی اور رومی سکے رائج تھے۔ آپ جناب نے اور خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں، چونکہ اس وقت میں بھی یہی سکے چلتے تھے، جب ایران فتح ہو گیا تو سن 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایرانی سکوں کے نمونوں پر مختلف وزن کے درہم ڈھالے گئے اور نقش میں تبدیلی کر دی گئی۔ کسی پر لا الہ الا اللہ اور کسی پر محمد رسول اللہ اور کسی پر صرف حضرت عمر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو درہم و دینار ڈھالے گئے ان کا نقش اللہ اکبر تھا، یعنی تمام سکوں پر لفظ اللہ اکبر ثبت کر دیا گیا۔
کوفہ کی ایک جماعت جس میں اشتر نخعی، ابن ذیلجبکہ، جندب، صعصع ابن کوار، کمیل اور عمیر ابن ضابی وغیرہ خاص طور پر شامل تھے، ان کا خیال تھا کہ ملک کی عمارت اور سیاست پر صرف قریش کا حق نہ رہے، دوسرے مسلمانوں نے بھی ملک فتح کیے ہیں، اس لیے وہ بھی اس کے مستحق رہے ہیں۔ اسی طرح بصرے میں بھی ایک سازش چلائی گئی۔ مفسدین کا سب سے بڑا مرکز مصر تھا، جہاں ایک یہودی النسل عبداللہ ابن سبا نے الگ فرقہ بنا لیا تھا۔ یہ سب گروہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے اور بنی امیہ کے خاتمے پر متفق تھے۔ عبداللہ ابن سبا نے ان سب جماعتوں کو حضرت عثمان کی مخالفت پر متحد کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے یہ اقدام کیا کہ انہوں نے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کیا اور مجلس شورا بلائی گئی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر تقریر کے بعد سب کی رائے طلب کی۔ ملک کے مختلف حصوں میں حالات کی تحقیق کے لیے وفود روانہ کیے گئے، لوگوں کو بھیجا گیا۔ تمام ممالک نے ہنگامی اعلان جاری کیا کہ جس کسی کو گورنر سے شکایت ہو وہ حج کے موقع پر خلیفہ سے بیان کرے۔ حج سے چند دن پہلے بصرہ، کوفہ اور مصر کے فتنہ پردازوں نے آپس میں طے کر کے اپنے اپنے شہر سے حاجیوں کے روپ میں مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ شہر سے باہر قیام کر کے اپنے چند سرکردہ افراد کو باری باری حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی کے پاس میں بھیجا۔ حضرت عثمان نے مفسدین کے اجتماع کی خبر سنی تو حضرت علی سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو راضی کر کے واپس بھیج دیں، میں ان کے جائز مطالبات تسلیم کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت علی کے سمجھانے پر وہ واپس چلے گئے، لیکن پھر بعد میں مسلح ہو کر مدینے میں داخل ہو گئے۔ ان کی تعداد 500 کے قریب تھی۔ اکثر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات حج پر گئے ہوئے تھے۔ جو صحابہ کرام موجود تھے انہیں بھی خلیفہ وقت کی طرف سے مقابلے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ سخت ممانعت تھی۔ باغی انتقام کے نعرے لگاتے رہے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے خلافت سے دستبرداری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفسدین سے کہا کہ جب تک مجھ میں جان باقی ہے میں اس خلعت کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا، اور حضور کی وصیت کے مطابق میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صبر کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے کنارہ کشی کا مطالبہ مسترد کر دیا تاکہ دستور اسلامی کی حفاظت ہو سکے۔ تو مفسدوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا جو 40 دن سے زیادہ تک جاری رہا۔ اس عرصے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو بھی یہ چیزیں نہ لے جانے دیں۔ باغیوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ کرام کی بھی ایک نہ سنی، اور جب خلیفہ راشد کے ان ساتھیوں نے جو اس وقت قصر خلافت میں یعنی ان کے قلعے میں ایک بڑی تعداد میں موجود تھے مفسدین سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی تو فرمایا میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو امت محمدی کی خون ریزی کرے۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے انتقام لینے سے، ان سے بدلہ لینے سے یا ان کے ساتھ میں جنگ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تمام صحابہ کرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے سے روک دیا گیا اور پورے مدینے کا ماحول خراب کر دیا گیا۔ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں مسلمانوں کی خلافت کو تار تار کرنے کا یہ سلسلہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایک شخص کا بھی ارادہ ہو تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ ہرگز لڑائی سے منع کر دیا۔ گورنر جو شام کے گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شام چلے آنے کی درخواست بھی مسترد کر دی کہ میں دیار رسول کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جمعرات کو چونکہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو شام بلانے کی بہت کوشش کی مگر حضرت عثمان نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ جمعرات کو حضرت عثمان نے خواب میں دیکھا
کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں اور ان سے فرما رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پانی کو روک دیا گیا تھا، اور اس واقعے کی بڑی تفصیل ہے، بہت سارے واقعات پیش آئے، طرح طرح سے حضرت عثمان کو ستایا گیا، حضرت عثمان کو بہت برے طریقے سے پریشان کیا گیا، ان کے بچوں کو تڑپایا گیا، ان کی بیویوں کو بے حد دکھ دیا گیا اور ان کو ایک قلعے میں بند کر دیا گیا۔ چاروں طرف سے مفسدین اور ملک کے حالات خراب کرنے والے، اسلام کو توڑنے والے موجود تھے، جو نہ صحابہ کی رعایت کر رہے تھے اور نہ کسی طرح کا کوئی معاملہ صحیح ہونے دیتے تھے، وہ کسی بھی طرح صلح مندی پر راضی نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پرسوز واقعہ انہی حالات میں پیش آیا۔ باغیوں کو خطرہ تھا کہ حج کے دن اگر ختم ہو گئے اور حاجی لوگ واپس آ گئے تو وہ ہم کو ہماری اس خوریزی سے، چونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ مدینے کے جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں وہ اگر حج سے واپس آ گئے تو ہم کو قتل و غارت گری نہیں کرنے دیں گے، اسلام کے اس سائے کو چیرنے نہیں دیں گے، ہماری اس چیرہ دستی کو وہ روک دیں گے۔ اور صحابہ کرام اور ان کی اولاد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جان نچھاور کرتے تھے، وہ اگر لوٹ کر آ گئے تو اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن یہاں حضرت عثمان کو شہید ہونے ہرگز نہیں دیں گے۔ چنانچہ آخر کار انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ حضرت زیاد، حضرت مغیرہ، حضرت نیار، یہ سب حضرات شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، محمد ابن حاطب اور حضرت سیدنا حسن جو دروازے پر متعین تھے مدافعات میں شدید زخمی ہو گئے، ان کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہرگز ان شریوں کو، ان شیطانوں کو اندر داخل ہونے نہیں دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پورے دل و جان سے ان کا مقابلہ کیا، آخر کار نڈھال ہو گئے اور بہت سارے زخم ان دونوں بھائیوں کو لگے۔ چار باغی دیوار سے اندر کود گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر پے در پہ وار شروع کر دیے، آپ کو تلوار مارنی شروع کی، آپ کو نیزے مارنے شروع کیے اور آپ کو بہت زیادہ برے طریقے سے زخمی کرنے لگے۔ آپ کی بیوی نائلہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا اور ان کی بھی 3 انگلیاں کٹ گئی، چونکہ انہوں نے ان کی تلواروں کو روکنا چاہا تو وہ بھی بے انتہا شدید زخمی ہو گئی۔ بالآخر جمعے کے دن عصر کے وقت روزے کی حالت میں قرآن کریم کی اس وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہی 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے تیسرے خلیفہ جامع القرآن کامل الحیاء والعرفان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 84 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ پہلے قطرے کو قرآن مجید نے اپنے اندر جذب کر لیا اور اس آیت پر آپ کا خون مبارک گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شہادت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ آخری کلمہ نکلا تھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں اور میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر بڑے افسوس سے فرمایا، اے لوگو، اب تم پر ہمیشہ تباہی ہی رہے گی۔ جب تک مسلمان زندہ رہیں گے وہ پریشانیوں کا ہی شکار رہیں گے۔ اور یہ ایسی مظلومانہ شہادت تھی کہ اسلام میں، تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس سے پہلے کوئی ایسی مظلومانہ شہادت وجود میں نہیں آئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے ہاتھوں شہید ہونے والے پہلے صحابی، خلیفہ رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی، آپ پر جان نچھاور کرنے والے صحابی، آپ کی بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
ان کی یہ بات یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے لوگو اب تم ہمیشہ تباہی اور بربادی کا شکار رہو گے، یہ بات محض ان کے ظن اور تخمین کی پیداوار نہیں تھی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی تھی کہ سن 35 میں اسلام کی چکی گھومے گی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جب ایک بار مسلمانوں کے درمیان تلوار چل پڑے گی تو پھر وہ کبھی نیام میں نہیں جا سکے گی، یعنی جب مسلمان ایک بار تلوار سے لڑنا شروع ہو جائیں گے تو وہ ہمیشہ لڑتے اور کٹتے ہی رہیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان تین حضرات میں سے کوئی ایک تھے، تینوں کی روایات ملتی ہیں، اور جنت البقیع کے باغ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور ان کے شان ان کو مقام عالیہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم خطا کاروں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے اس تاریخ دنیا کا سب سے ظالمانہ واقعہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کس بے دردی کے ساتھ میں شہید کیا گیا، اس واقعے کو انشاءاللہ مختصراً تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا جائے گا۔ آپ سے توقع ہے کہ آپ انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں گے۔ واقعہ دراصل یوں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میں خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، تو انہوں نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تھا، جو عراق کی ایک جگہ ہے، اس لیے وہاں ان کی حمایت کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ آپ کے اعلان خلافت سے اہل شام نے کوفہ پر حملے کا ارادہ کیا اور دونوں فوجوں کا مدائن میں آمنا سامنا ہوا۔ چونکہ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے اور آپ نے اسی کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مسلمانوں کا خلیفہ قرار دینا چاہتے تھے، لیکن اس جنگ سے پہلے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے ہاتھ اٹھا لیے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ تمام امت مسلمہ کے تنہ تنہا ان کو خلیفہ مان لیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کوفے کے لوگوں نے یزید کو، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، یزید کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے چھوٹے صاحبزادے ہیں اور حضرت حسن کے چھوٹے بھائی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ اور بادشاہ رہیں گے۔ اسی دوران یزید نے مدینہ کے حاکم کو، ولید ابن عتبہ کو یہ لکھ دیا کہ وہ یزید کے لیے حضرت حسین سے بیعت کرا لیں، یعنی حضرت حسین کو یزید کی بادشاہت پر خوش کر گئے، ان کو منائے، ان کو راضی کرے۔ جب قاصد کے ذریعے یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا آدمی چھپ کر یہ کام نہیں کر سکتا ہے، جب عام صحابہ کرام بیعت کریں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ مدینے سے مکہ مکرمہ چلے آئے، اور کوفیوں کے خطوط کے پیش نظر جو کوفہ کے لوگ تھے انہوں نے بے شمار خط لکھے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ خط وہ لوگ لکھ چکے تھے۔ ان خطوط کے پیش نظر اپنے چچا حضرت مسلم ابن عقیل کو بیعت کے لیے بھیجا۔ جب حضرت مسلم وہاں پہنچے تو حالات کو سازگار پایا اور 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین کے نام پر حضرت مسلم سے بیعت کر لی۔
جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں۔ خط دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی تیاری میں لگ گئے۔ حالانکہ روانگی سے پہلے ہی روانگی کی خبر سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ عراق والے لوگ دغاباز ہیں، وہ شیعہ لوگ ہیں، وفادار لوگ نہیں ہیں، آپ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے، آپ وہاں مت جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مدینہ منورہ سے نکل گئے، مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ مکے سے روانگی کے راستے میں مقام صفاح پر مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی، تو ان سے وہاں کے حالات پوچھے جانے پر ان کا جواب تھا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں یزید کے ساتھ میں ہیں۔ وہ لوگ اگر لڑیں گے، مقابلہ کریں گے تو وہ یزید کا ساتھ دیں گے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ سے وہ دغا کر جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر سن کر عراق کے لوگ بہت جوش میں آئے۔ یہ جوش دیکھ کر عراق کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کی سخت گیری شروع کر دی گئی۔ ابن زیاد نے عراق والوں پر بہت سخت قوانین بنا دیے اور ان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، جس سے کوفے والے ڈر گئے اور حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ آپ جب کوفے کی مسجد میں پہنچے تو 18,000 میں سے صرف 3 آدمی حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ رہ گئے تھے، جبکہ کوفہ کے لوگ شروع میں 18,000 ان کے ساتھ تھے، جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ پھر بالآخر آپ کو شہید بھی کر دیا گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ ثعلبہ نامی مقام پر مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا اور آپ کو یقین آ گیا کہ کوفے والے وفاداری نہیں کر رہے ہیں، مگر ان کے رشتہ داروں کی ضد کی وجہ سے پھر عازم سفر ہو گئے، پھر سفر کے ارادے پر چل پڑے، چونکہ ان کے رشتہ داروں کا کہنا یہ تھا کہ اب ہمارا واپس جانا یہ ذلت کا باعث ہے۔ قادسیہ سے تھوڑا آگے بڑھے تو والی عراق ابن زیاد کے عامل حسین ابن نمیر تیمی کی طرف سے حر ابن یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے 1000 فوج لے کر آ گیا۔ حر ابن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا اور ان کے ساتھ ساتھ رہا، ان کو کہیں آنے جانے اور نکلنے نہیں دیا۔ دونوں میں گفت و شنید ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے کو اختیار کریں گے جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ جاتا ہو، اور حر ساتھ ساتھ تھا اور کہیں جانے دینے سے راستہ روک کر رکھا تھا۔ بالآخر 2 محرم الحرام 61 ہجری مطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک خط آیا۔ ابن زیاد نے ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو کہیں جانے مت دینا اور ایک ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دینا جو چٹیل میدان ہو اور وہاں پانی کا کوئی انتظام نہ ہو، غرض وہاں کوئی بھی وسائل حیات میسر نہ ہو، اگر ان کو صرف روکا جائے تو روکنے سے ہی ان کا انتقال ہو جائے۔ چنانچہ حر نے اس خط پر عمل کرتے ہوئے مقام کربلا پر اترنے پر مجبور کیا اور مقام کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو روک دیا۔ 3 محرم کو عمر ابن سعد ابن زیاد کے حکم سے 4000 اور ایک دوسری روایت کے مطابق 6000 فوج لے کر یہاں پہنچ گیا۔ ابن سعد فوج لے کر آ گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنے کا سبب معلوم کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کوفے والوں کی طرف اشارہ کیا اور ان کے بھیجے گئے خط ان کو دکھائے۔ ابن سعد کو وہ سارے کے سارے خط پیش کیے اور کہا کہ میں کوفے والوں کے بلانے پر آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، لیکن اگر میرا آنا ناگوار ہو، ناپسند ہو تو میں لوٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات ابن سعد نے ابن زیاد کو بتائی تو اس نے لکھا کہ پنجے میں پھنسنے کے بعد نجات پانا چاہتے ہیں،
اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اور زیادہ سختیاں بڑھا دی گئی۔ ابن زیاد کے کہنے پر ابن سعد نے مزید سختیاں بڑھا دی۔ معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے ساتھ میں کئی خفیہ ملاقاتیں کی، جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صورتیں پیش کی تھی کہ 3 میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیا جائے، اور وہ 3 صورتیں یہ تھی کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہیں لوٹ جانے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 1، جہاں سے میں آیا ہوں مجھ کو وہیں جانے دیا جائے۔ نمبر 2، مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کرنے دو، میں یزید سے خود بات کر لوں گا اور جو فیصلہ ہوگا اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر نکل جانے دیجیے، میں کہیں مسلمانوں میں چلا جاؤں گا اور یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس مضمون پر مشتمل ایک خط ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا اور بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے ہیں۔ اس خط کی اس کے مشیر شمر ذی الجوشن، جو انتہائی ملعون آدمی ہے، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا تھا، یہ ابن زیاد کا مشیر تھا، اس کا وزیر تھا، اس کو مشورے دیا کرتا تھا۔ ابن زیاد جو یزید کی طرف سے کوفے کا والی تھا، کوفے کا گورنر تھا۔ چنانچہ شمر ذی الجوشن نے اس بات کی مخالفت کی اور کہا کہ قبضے میں آ جانے کے بعد کسی شخص کو جانے نہیں دینا چاہیے، ورنہ تو وہ عزت و قوت حاصل کریں گے اور آپ اور ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ چنانچہ ابن زیاد نے شمر کے مشورے پر عمل کر لیا، شمر ذی الجوشن کے مشورے پر عمل کیا اور شمر کو ہی ایک خط دے کر کربلا بھیج دیا۔ اس کے ساتھ میں کچھ فوجی بھی بھیجے، جس خط کا مضمون یہ تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے حوالے ہو جائیں تو لڑائی نہ کی جائے، ورنہ وہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہ اس خط کا مضمون اور خلاصہ تھا۔ لہٰذا 10 محرم الحرام 61 ہجری مطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو ایک طرف سے ابن سعد فوج لے کر نکلا اور دوسری جانب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں صفیں قائم کر لی اور سر جھکانے سے انکار کر دیا کہ آپ کی ان مرضیات پر ہم اپنے سر کو جھکا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، جو انصاف کی بات ہے آپ اس بات پر آ جائیں تو ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ مگر وہ لوگ نہیں مانے اور تمام ساتھیوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قید کرنا چاہتے تھے اور آپ کو تسلیم اور رضا پر مجبور کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح تیار نہ ہوئے۔ ادھر سے 5000 کی فوج تھی، ابن زیاد کی طرف سے 5000 فوجی تھے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 72 آدمی تھے۔ 72 افراد پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ صف بستہ کھڑا ہو گیا۔ جب صفیں تیار ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں فوجوں کے سامنے نہایت ہی پرجوش بیان کیا اور دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھانا چاہا، جس میں انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرا حسب نسب جانتے ہو، اس پر غور کرو۔ میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا نہیں ہوں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے بارے میں نہیں سنا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ؟ سنو، ذرا غور کرو، کیا تم اس پیشانی کو زخمی کرو گے جس کو بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا؟ کیا ان آنکھوں کو تم بینائی سے محروم کرو گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے چھوا کرتے تھے اور بار بار ان آنکھوں کو بند کرتے تھے؟ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بار دیدار کیا ہے، یہ میرے سر پر پگڑی جو اس وقت میں موجود ہے، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہے۔ کیا تم اسے خون میں آلودہ کرو گے؟ میرے ساتھ میں یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے، کیا تم اس سے مقابلہ کرنا چاہو گے حالانکہ تم سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور ابن سعد نے پہلا تیر چلایا، جس کی وجہ سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے چلے گئے۔
یہاں تک کہ خاندان نبوت کے ایک ایک چراغ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم نے جام شہادت نوش کیا۔ عین لڑائی کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حسین کا ایک صاحبزادہ پیدا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور اس بچے کی ہی گردن میں لگ گیا۔ بچہ زخمی ہوا اور خون نکل جانے کی وجہ سے وہ بچہ حضرت کی گود میں ہی شہید ہو گیا۔ آپ نے وہ تیر اس بچے کے حلق سے نکالا تو خون کا پھوارہ نکل پڑا۔ خون کو چلو میں لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو نے ہم سے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو تو وہی فرما جس میں بہتری ہو۔ الغرض مختصر دعائیں کی۔ اب قافلہ حسینی میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات باقی رہ گئی تھی اور کچھ عورتیں باقی تھی جو خیموں میں موجود تھی۔ ستم پر ستم یہ ڈھایا گیا کہ سب عورتوں کا پانی روک دیا گیا۔ جن خیموں میں وہ موجود تھی ان خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تھے، گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی شدت کی پیاس محسوس ہوئی، بہت زیادہ پیاس لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے فرات کی طرف بڑھے کہ صرف پانی پی لوں، لیکن دشمنوں نے ایک تیر مارا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں لگا اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ زرعہ ابن شریک تمیمی نے بائیں ہاتھ اور شانے پر ایک تلوار ماری جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے بھی گر گئے، اور سنان ابن انس شمر ذی الجوشن آگے بڑھا اور آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ دردناک واقعہ ہے جس کو یہ زمین و آسمان تا قیامت تک نہیں بھول سکتے ہیں۔ پھر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو روندا گیا، اس پر گھوڑوں کو بھگایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جسم سے الگ کر کے کوفے میں ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے سر مبارک کے لب پر چھڑی ماری تو زید ابن ارقم جو صحابی ہیں وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے فوراً روک دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سر جو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا، آج ہی اپنے جسم سے جدا یزید کے پاس بھیجا گیا۔ یزید اس وقت میں دمشق میں تھا۔ یزید نے یہ دیکھ کر بہت افسوس کیا اور کہا کہ قتل کے بغیر بھی یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا۔ ظالموں کس شخصیت کو تم نے آج شہید کیا ہے؟ اور پھر کہا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی غلطی تھی جس کا نتیجہ شہادت کی شکل میں سامنے آیا۔ سر کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے بقیہ افراد دمشق بھیج دیے گئے، جن میں عورتیں اور بچے تھے، جس میں حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت سکینہ اور حضرت زین العابدین کے نام ملتے ہیں۔ یہ انتہائی کم عمر بچے تھے۔ یزید نے ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا اور انہیں عزت و احترام دی، ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کیا، اور اس کے بعد ان سب حضرات کو انتہائی حفاظت کے ساتھ میں مدینہ منورہ واپس بھیج دیا۔ آپ غور کیجئے، اس معاملے میں ایک مشہور مغربی شاعر گوئٹے نے کہا ہے کہ انسانی عظمت کی انتہا یہ ہے کہ وہ افسانہ بن جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس کی زندہ مثال ہے۔ اس تعلق سے اگر صرف واقعی اور تاریخی چیزیں تلاش کریں گے تو محض رتب و یابس اور یاوہ گوئی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بہرکیف واقعہ شہید کربلا اسلامی تاریخ میں سب سے دردناک اور وہ کوہ کن حادثہ ہے جس میں اپنے نبی کے نام پر سانسیں بھرنے والے منافقین نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بے دردی اور ناچارگی کے عالم میں شہید کر دیا تھا۔ اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس واقعے پر جشن منانے والے، ماتم کرنے والوں کو دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت میں وہی لوگ ہیں۔ یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بھی حسین کا ماننے والا ڈھول نہیں بجا سکتا۔
کوئی بھی ناچ نہیں سکتا، کوئی بھی اس شہادت کو تماشا نہیں بنا سکتا۔ یہ ڈھول یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے ہی چونکہ بجایا تھا، اور یہ وہی روایت ہے، انہوں نے ڈھول بجائے تھے، وہاں ماتم کیا تھا، وہاں خوشیاں منائی تھی، اور یہ لوگ آج تک اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر قائم و دائم ہیں۔ اسی طرز پر ڈھول بجائے جاتے ہیں، اسی طرز پر ناچا جاتا ہے، اسی طرز پر کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، اسی طرز پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ الغرض اس واقعے سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہادری کا ثبوت دیا، عزم و استقلال کی جو مثال قائم کی، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنے کا تصور نہ قائم کریں، بلکہ باطل کا سر جھکائیں اور اپنا سر صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکائیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے انسان کبھی تیار نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو دین متین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی مقام عالیہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عورتیں بازار جاتی ہیں، بلکہ بازار جاتی ہی نہیں ہیں، ان کو بازار جانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، وہ بار بار بازار جانے کی خواہش کرتی ہیں، بلا وجہ اور بے ضرورت بھی بازار کے چکر لگاتی رہتی ہیں، جبکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کے اندر سب سے ناپسند جگہیں وہ بازار ہیں۔ وہاں اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے، اس کے باوجود ہمارے گھر سے عورت ضرور بھی ضرور بازاروں میں جانے کی عادی ہے۔ نتیجتاً عورت بازار جائے گی، وہاں سے اللہ کا غصہ اپنے سر پر سوار کر کے گھر میں لائے گی، جس کی وجہ سے گھر میں نحوست برستی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کو سب سے ناپسند جگہیں بازار ہیں۔ اسی وجہ سے آپ بازاروں کی صورتحال کو دیکھیں گے تو وہاں سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، وہاں بدنظری بھی ہوتی ہے، وہاں بے پردگی بھی ہوتی ہے، وہاں بے شرمی بھی ہوتی ہے، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی بھی آپ کو ملے گی، وہاں پر نمازوں کو بھی چھوڑا جاتا ہے، وہاں پر حرام کمائی کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لوگ دکانوں میں ناجائز طریقوں سے چیزوں کو بیچتے اور خریدتے ہیں، وہاں دھوکہ سب سے زیادہ ہے، وہاں جھوٹ سب سے زیادہ ہے، وہاں سود سب سے زیادہ ہے، یعنی بازار گناہوں کا مرکز ہے، وہاں آپ کو ہر گناہ مل جائے گا اور زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بازاروں سے ناراض رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تصویریں بازاروں میں استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ عورتوں نے یہ مزاج بنا لیا کہ ہم کو روز یا دوسرے دن ہر حال میں بازار جانا ہے، چاہے گھر میں ضرورت بھی نہیں ہے، کسی سامان کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود چکر لگانے کے لیے، گھومنے کے لیے اور اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ بازار جاتی ہے۔ جو عورت بازار کی عادی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر لعنت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس گھر کی نسلیں بھی خراب ہوتی ہیں، بچوں کی بھی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، گھر میں بے برکتی رہتی ہے۔ آپ غور کرنا، وہ گھر کبھی اچھی حالت میں نہیں مل سکتا جس گھر کی عورت کو بازار کی عادت ہوگی۔ کیوں؟ چاہے اس گھر میں کتنا بھی اچھا کاروبار ہو، کتنی بھی شاندار دکانیں ہوں، کیسی بھی اچھی کمائی ہو، لیکن وہ گھر ہمیشہ برکت سے خالی ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ پریشانیوں میں، حالات میں، بیماریوں میں اور مصیبتوں میں ہی رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی گھر کا روزانہ اللہ کے غصے کو گھر میں لا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس جگہ نہیں رک رہی ہے۔ لہٰذا عورتوں کا اپنے آپ کو بازار کا عادی بنانا اللہ تعالیٰ کے غصے کا عادی بنانا ہے۔ بہت زیادہ سنورتی ہیں، بہت زیادہ سنگار کرتی ہیں، طرح طرح کے فیشن کرتی ہیں اور اس کے بعد بازار میں جاتی ہیں۔ اللہ کے غصے کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ناراضگی کا اعلان دنیا میں ہی کر دیا، جس چیز کی ناراضگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں سے کہلوا دیا، اس پر اللہ کو کتنا غصہ
غصہ آتا ہوگا جبکہ وہاں سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کو بھی توڑا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیں گے جو ایسی جگہوں سے محبت کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر جانے کا شوق رکھتے ہیں، ایسی جگہوں پر جانے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، ایسی جگہوں پر جانے کے موقع تلاش کرتے ہیں؟ ڈرنا چاہیے اللہ کے خوف سے، اللہ کے غصے سے انسان کو خوف کھانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، سہم جانا چاہیے۔ عزیز دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو کبھی بازار میں نہیں بھیجا۔ کوئی ضرورت ہوئی، کسی سامان کو لانے کا موقع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار جاتے تھے، یا کسی صحابی کو بازار بھیج دیا اور ان سے وہ چیز منگوائی۔ اور آج کا عالم یہ ہے، آج کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو عورت 1-2 دن پہلے تو صرف اس مقصد سے بازار جاتی ہے کہ اس چیز کو تلاش کریں وہ کس دکان پر ہے۔ یہ آپ کو سچائی بتائی جا رہی ہے۔ اس سے اگلے دن اس چیز کا بھاؤ تاؤ کیا جاتا ہے اور اس سے اگلے دن جا کر وہ چیز خریدی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں پورے محلے میں اس چیز کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اس کو ناپسند کر دیا اور غلط بتا دیا، اس کی برائی کر دی، تو اب وہی عورت اس چیز کو واپس کرنے کے لیے دوبارہ بازار میں جائے گی، وہاں بحث و مباحثہ کرے گی، بے پردگی کرے گی، جھگڑا کرے گی اور طرح طرح کی خرافات وہاں ہوں گی۔ اس کے بعد جا کر وہ چیز واپس کی جائے گی، پھر دوبارہ دوسری دکانوں پر اس چیز کو تلاش کیا جائے گا، دکانداروں کو پریشان کیا جائے گا، نمازوں کو قضا کیا جائے گا، اللہ کے احکام کو توڑا جائے گا، محض اس وجہ سے کہ بازار سے محبت ہے، محض اس وجہ سے کہ بازار میں جانے کی عادت ہے، جبکہ وہ اللہ کے غصے کی جگہ ہے۔ جو آدمی اللہ کے غصے کی جگہ جائے گا وہ ہر حال میں اللہ کے غصے میں آئے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ لہٰذا جو آج ہمارے گھروں کی حالت خراب ہے کہ نہ ہمارے بچوں کی عادتیں صحیح ہیں، نہ گھروں میں اتحاد اور اتفاق ہے، نہ گھروں میں پیار و محبت ہے، اس کی بنیادی اور جڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں بازاروں کی عادی ہیں۔ جب عورت کو بازار کی عادت ہوگی، وہ بازار جائے گی تو بچوں کا دھیان نہیں رکھ سکے گی، بچوں کی تربیت نہیں کر پائے گی، بچوں کا خیال نہیں رکھ پائے گی، شوہر کو وقت پر کھانا نہیں دے گی جس کی وجہ سے لڑائی ہوگی، شوہر کا حق ادا نہیں کرے گی، اس کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، اوڑھنے پہننے کا انتظام نہیں کرے گی جس کی وجہ سے اختلاف ہوگا، اپنے ساس سسروں کو بوجھ سمجھے گی، ان کے کپڑے لتوں کا انتظام نہیں کرے گی، ان کی خدمت نہیں کرے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے ساس سسروں کی بے ادبی کرے گی، گھر میں نا اتفاقی اور گھر میں نحوست آئے۔ جس گھر میں بزرگوں کی بے ادبی کی جاتی ہے اس گھر پر اللہ کا عذاب بہت جلد نازل ہو جاتا ہے۔ اور ان سب کاموں کی وجہ، ان سب کاموں کی اصل بنیادی علت وہ بازار میں جانا ہے۔ اگر بازار میں جانے کی عادت ختم کر دی جائے تو عورت اپنے گھر پر دھیان دے، اپنے گھر کو سدھارے اور سنوارے، صفائی اور ستھرائی رکھے، اپنے شوہر کے حق کو پہچانے، اپنے ساس سسروں کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے ماحول میں رہتے ہیں، ان کو برائی سے کیسے بچانا ہے۔ اور ویسے بھی بچے تو ماں باپ اپنی ماں کو ہی اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں۔ بچوں کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو ماں کو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، ماں جو کر رہی ہے ویسا ہی کریں گے، ماں جیسے بولتی ہے ویسے ہی بولیں گے، ماں جہاں جاتی ہے وہیں جائیں گے۔ ان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ماں باپ ان دونوں میں سے ماں یہ پہلا مدرسہ ہے اولاد کے لیے، بچے کے لیے، یعنی بچے کی فطرت وہ ماں کی تربیت میں رہ کر کے بنتی ہے۔ اگر ماں کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، اخلاق اور برتاؤ اچھا ہے تو لازمی طور سے بچے اچھے راستے پر چلتے ہیں، ان کی طبیعت میں اچھی باتیں آتی ہیں۔ اور اگر ماں کی یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس کا دوسرے کے ساتھ برتاؤ بہتر نہیں ہے، وہ کسی کا حق نہیں سمجھتی، وہ فیشن پرستی کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بچے کی طبیعت میں آئیں گی، اب وہ بچے خود بخود شیطان کے غلام بن جائیں گے۔
اس لیے ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورت کے لیے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ تم کو نماز بھی اپنے گھر کے اندر رہ کر پڑھنا افضل ہے، یعنی نماز کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور بازار تو انتہائی مبغوض جگہ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے خیر قاری بیوتکن خیر صلاتکن فی قاری بیوتکن، کہ تمہاری سب سے بہتر نماز وہ ہے جو تمہارے گھر کے اندر کونے میں پڑھی جائے۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی عورت کو گھر سے نکلنا بہتر نہیں ہے، دوسرے خرافات کاموں کے لیے نکلنا تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عزیز ساتھیوں، آج ہم اگر اپنا معاشرہ سلجھانا چاہتے ہیں، اس میں خیر لانا چاہتے ہیں، تو ہم کو اس چیز پر روک لگانی ہوگی۔ عورتوں کے اندر جو بے شرمی اور بے حیائی آ رہی ہے، اور آنے والی نسلیں جو بے شرمی کا شکار ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے بازار میں جانا، بازار کی عادت ڈال لینا۔ ہمارا مال و دولت جو اچھے کاموں میں خرچ ہونا چاہیے تھا، جو قوم و ملت کی تعمیر اور ترقی میں لگنا چاہیے تھا، جو تعلیم و تربیت پر خرچ ہونا تھا، وہ مال و دولت آج بنیوں کے یہاں جا رہا ہے۔ بازار ہمارے مال سے آباد ہو رہے ہیں جو اللہ کے غضب کی جگہیں ہیں، اور جو ہمارے اچھائی کے کام تھے، اچھائی کے راستے تھے، وہ سارے بند ہو چکے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ہماری ساری دولت وہ بازاروں میں خرچ ہو جاتی ہے، وہ ٹیپ ٹاپ میں چلی جاتی ہے، وہ طرح طرح کی خرافات میں خرچ ہو جاتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ نہ ہماری دنیا آباد ہوتی ہے اور نہ ہماری آخرت آباد ہوتی ہے۔ اس شوہر سے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور باز پرس کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے۔ اس شوہر کو عذاب دیا جائے گا جو اپنی بیوی کو اس طرح آزادی دے کہ اس سے کبھی حساب و کتاب نہ لے، وہ کہاں جاتی ہے، بازار میں کیوں جا رہی ہے، کتنا بازار میں جا رہی ہے، ضرورت کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ ان چیزوں پر اگر کوئی شوہر دھیان نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ میں چاہے جتنا بھی نیک ہو، وہ کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار ہو، مسجدوں کا وہ عادی ہو، نمازیں اس کی فطرت میں ہو، لیکن وہ انسان اللہ کی نظر میں انتہائی برا ہے۔ وہ پورے ماحول کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے، وہ پورے معاشرے کو بگاڑنے کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک عورت سدھر جاتی ہے تو نسلیں سدھر جاتی ہیں، اور اگر ایک عورت غلط ہو جاتی ہے تو نسلیں غلط ہو جاتی ہیں۔ عورت ہی کے ذریعے شیطان اس دنیا کے نظام کو خراب کرتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، یہ جو عورتیں ہیں یہ شیطان کے پھندے ہیں۔ جب شیطان کسی انسان کو اللہ کے راستے سے بہکانا چاہتا ہے، اس پر طرح طرح کے ہیلے آزماتا ہے، متعدد طریقوں سے کوشش کرتا ہے، اور ساری کوششیں جب ناکام ہوتی چلی جاتی ہیں تو آخر میں وہ آدمی اس انسان کے پیچھے عورت کو لگا دیتا ہے، اور عورت کے ذریعے اس کے ایمان کو ختم اور خراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں شیطان کے پھندے ہیں، اور یہ سارے پھندے شیطان روزانہ بازار میں لے جا کر ڈال دیتا ہے۔ لہذا بازار اللہ کی نظر میں اسی لیے سب سے